بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پر ہاتھ رکھ کر اس طرح سورہ کوثر پڑھ لو، فوراً حاجت پوری ہو جائے گی۔ ڈھیروں حاجات چند منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ ایک بار اس وظیفے کو آزما کے دیکھ لیں۔ مکمل وظیفہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھنے کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ آپ یقین مانیے یہ وہ عمل ہے کہ اس سے 10 دنوں میں حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا پھر بڑی، اکثر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مصیبت سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو بعض خواتین اپنے خاوند کی بے راہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ جب کبھی آپ کو لگے آپ پر سخت ترین پریشانی آ چکی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اس کو چاہیے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کو 11 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ اول و آخر درود شریف پڑھے، اور ہر بار سورہ کوثر کو پڑھتے وقت شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اسی دوران اپنی آنکھیں بند کرے اور جو کوئی پریشانی اور مصیبت اس وقت اس پر آئی ہوئی ہے اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھ لے۔ پھر جیسے ہی یہ ختم ہو جائے تو اللہ کریم سے اپنی اس حاجت کی دعا کرے۔ اکثر لوگ بعد میں سوالات اور ویڈیو میں کمنٹس کر کے بار بار پوچھتے رہتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے دوبارہ سے پھر ان کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کیونکہ پریشانی تو انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جیسے ہی کوئی پریشانی آ جائے تو اس عمل کو کریں، اور جب تک وہ پریشانی ختم نہیں ہو جاتی اتنے دن ضرور اس پر عمل کرتے رہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کی وہ پریشانی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی وہ ختم نہ ہوئی تو 3 دن مسلسل یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ انہیں 3 دنوں میں یہ پریشانی اور مصیبت جو آپ پر نازل ہو چکی ہے وہ ضرور ختم ہو جائے گی۔ عمل کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں سے بھی ضرور توبہ کر لے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرے اور صدق دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرے، کیونکہ انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و آلام اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی قرآن کریم نے بھی تائید کی ہے۔ سورہ شورى کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو جو جاری رکھیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر مصیبت کو ختم فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر کے کیا فضائل ہیں، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے، وہ سارے فضائل و برکات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ ناظرین، قرآن کریم میں رب کعبہ نے خود فرمایا کہ قرآن رحمت
اور شفا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بیماروں کی دوا کرنے کے لیے طبیبوں اور ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھتے تو کیا کھول کر دیکھتے بھی نہیں۔ ہمیں دوا کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن سے بھی لازمی برکتیں لینی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کے سبب تو نہیں۔ قرآن دلوں کا سکون ہے، قرآن دلوں کا چین ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اور بعض اوقات تنگی اور پریشانی اپنی بد اعمالی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اعمال کی اصلاح پر توجہ کی ضرورت ہے۔ صدقہ خیرات سے بھی مصائب و آلام دور ہوتے ہیں۔ تمام احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ پاک اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ پاک کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔ ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے نیک بختی اور دولت مندی کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ بدبختی اور مفلسی غربت دور بھاگتی ہے، اور جماعت کو ترک کرنے اور نماز نہ پڑھنے سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔